بسم اللہ الرحمن الرحیم والموصل الی التصدیق حجتاً۔ حجت کی وجہ تسمیہ بیان کی کہ حجت ماخوذ حج یحج اذا غلبہ سے بمعنی غلبہ۔ تو حجت کو حجت اس لیے کہتے ہیں کہ جو آدمی اس کے ذریعے اپنے مطلوب پر استدلال کرتا ہے وہ اپنے مد مقابل پر غالب آ جاتا ہے، تو اس کا نام حجت رکھا۔ تسمیۃ السبب باسم المسبب کی قبیل سے، یعنی جو نام مسبب کا تھا وہ سبب کا رکھ دیا۔ حجت کی وجہ تسمیہ کہ حجت ماخوذ حج یحج اذا غلبہ سے، تو حجت کا معنی ہوا غلبہ۔ موصل الی التصدیق کو حجت اس لیے کہتے ہیں کہ جو آدمی اس کے ذریعے اپنے مطلوب پر استدلال کرتا ہے وہ مد مقابل پر غالب آ جاتا ہے، اس لیے اس کو حجت کہتے ہیں۔ تسمیۃ السبب باسم المسبب کی قبیل سے، یعنی جو نام مسبب کا تھا وہ سبب کا رکھ دیا۔ ترجمہ کرتے ہیں والموصلہ، اور انہوں نے نام رکھا موصل الی التصدیق کا حجت اس لیے کہ وہ شخص کے جو پکڑے اس کے ذریعے استدلال اپنے مطلوب پر تو غالب آ جاتا ہے خصم پر، من ماخوذ ہے حج یا حجو سے جب غالب آ جائے۔ ویجب، متن کی دوسری بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ قول شارح موصل الی التصور کی مباحث کو موصل الی التصدیق کی مباحث پر مقدم کرنا واجب ہے، کیونکہ موصل الی التصور تصورات ہوتے ہیں، موصل الی التصدیق تصدیقات ہوتے ہیں۔ تصور تصدیق سے طبعاً مقدم ہوتا ہے تو وزن بھی اس کو مقدم کرنا چاہیے تاکہ وضع طبع کے موافق ہو جائے۔ متن کی دوسری بات کی وضاحت کہ موصل الی التصور کی مباحث کو موصل الی التصدیق کی مباحث پر مقدم کرنا واجب ہے، کیونکہ موصل الی التصور تصورات ہوتے ہیں، موصل الی التصدیق تصدیقات ہوتے ہیں۔ تصور تصدیق سے طبعاً مقدم ہوتا ہے تو اس کو وزن بھی مقدم کرنا چاہیے تاکہ وضع طبع کے موافق ہو جائے۔ ترجمہ ویجب، اور واجب ہے یعنی مستحسن ہے اول کی مباحث کو مقدم کرنا، یعنی موصل الی التصور کی مباحث کو ثانی کی مباحث پر، یعنی موصل الی التصدیق کی مباحث پر، بحسب الوضع، وضع کے اعتبار سے، اس لیے کہ موصل الی التصور تصورات ہیں اور موصل الی التصدیق تصدیقات ہیں، اور تصور مقدم ہوتا ہے تصدیق پر طبعاً، بس چاہیے کہ اس کو اس پر مقدم کیا جائے وضعاً، وضع کے طبع کے موافق ہونے کی وجہ سے۔ وَإِنَّمَا قُلْنَا، اس بات کی دلیل بیان کرتے ہیں کہ تصور تصدیق سے طبعاً مقدم ہوتا ہے۔ حاصل یہ کہ تقدم طبعی کہتے ہیں کہ دو چیزیں ہوں، نمبر ایک مؤخر مقدم کا محتاج ہو، نمبر دو مقدم مؤخر کے لیے علت تامہ نہ ہو۔ تصور و تصدیق میں یہ دونوں باتیں پائی جاتی ہیں، تصدیق تصور کی محتاج بھی ہے اور تصور تصدیق کی علت تامہ بھی نہیں ہے۔ اس بات کی دلیل بیان کرتے ہیں کہ تصور تصدیق سے طبعاً مقدم ہوتا ہے۔ حاصل یہ تقدم طبعی یہ ہے کہ دو چیزیں پائی جائیں، نمبر ایک مؤخر مقدم کا محتاج ہو، نمبر دو مقدم مؤخر کے لیے علت تامہ نہ ہو، اور تصور اور تصدیق میں یہ دونوں باتیں پائی جاتی ہیں۔ تصدیق تصور کی محتاج بھی ہے اور تصور تصدیق کے لیے علت تامہ بھی نہیں ہے۔ اما انہ لیسا، دوسری بات کہ تصور تصدیق کی علت تامہ نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر تصور تصدیق کی علت تامہ ہو تو تصور کے حاصل ہونے سے تصدیق کا حاصل ہونا ضروری ہوگا، کیونکہ علت کے پائے جانے سے معلول کا پایا جانا ضروری ہوتا ہے۔ جیسا کہ سورج دن کی علت ہے تو سورج کے پائے جانے سے دن کا پایا جانا ضروری ہوتا ہے، حالانکہ تصور کے پائے جانے سے تصدیق کا پایا جانا ضروری نہیں ہے۔ معلوم ہوا تصور تصدیق کی علت تامہ نہیں ہے۔ دوسری بات کہ تصور تصدیق کی علت تامہ نہیں ہے، دلیل یہ ہے کہ اگر تصور تصدیق کی علت تامہ ہو تو پھر تصور کے پائے جانے سے تصدیق کا پایا جانا لازم ہوگا، کیونکہ علت کے پائے جانے سے معلول کا پایا جانا ضروری ہوتا ہے۔ جیسا کہ سورج دن کی علت ہے تو سورج کے پائے جانے سے دن کا پایا جانا ضروری ہوتا ہے، حالانکہ تصور کے پائے جانے سے تصدیق کا پایا جانا ضروری نہیں ہے۔ معلوم ہوا تصور تصدیق کی علت تامہ نہیں ہے۔ وَأَمَّا أَنَّهُ، پہلی بات کہ تصدیق تصور کی محتاج ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر تصدیق میں تین تصورات ضروری ہیں، محکوم علیہ کا تصور خواہ بذاتی ہی ہو یا بأمر صادق علیہ ہو، محکوم بھی کا تصور خواہ بذاتی ہی ہو یا ایسے امر کے ساتھ ہو جو اس پر صادق ہو، اور نسبت حکمیہ کا تصور۔ یہ تین تصورات اس لیے ضروری ہیں کہ جو آدمی ان میں سے کسی ایک سے بے خبر ہو وہ حکم نہیں لگا سکتا۔ معلوم ہوا تصدیق تصور کی محتاج ہے۔ پہلی بات کہ تصدیق تصور کی محتاج ہے، دلیل یہ ہے کہ ہر تصدیق میں تین تصورات ضروری ہیں، محکوم علیہ کا تصور خواہ بذاتی ہی ہو یا بأمر صادق علیہ ہو، محکوم بھی کا تصور خواہ بذاتی ہی ہو یا بأمر صادق علیہ ہو، اور نسبت حکمیہ کا تصور۔ یہ تین تصورات اس لیے ضروری ہیں کہ جو آدمی ان میں سے کسی ایک سے بے خبر ہو تو وہ حکم نہیں لگا سکتا۔ معلوم ہوا تصدیق تصور کی محتاج ہے۔
ترجمہ وَإِنَّمَا قُلْنَا اور نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم نے کہا تصور تصدیق پر مقدم ہے طبعاً اس لیے کہ تقدم طبعی وہ یہ ہے کہ مقدم اس طور پر ہو کہ محتاج ہو اس کا مؤخر اور نہ ہو وہ اس کی علت تامہ، اور تصور اس طرح ہے تصدیق کے لحاظ سے بہرحال یہ بات کہ وہ اس کی علت نہیں پس ظاہر ہے، ورنہ لازم آئے گا تصور کے حاصل ہونے سے تصدیق کا حاصل ہونا بوجہ بدیہی ہونے، معلول کے پائے جانے کے، ضروری ہونے کے، علت کے پائے جانے کے وقت، اور بہرحال یہ بات کہ محتاج ہے اس کی طرف تصدیق، بس اس لیے کہ ہر تصدیق میں ضروری ہیں تین تصورات، محکوم علیہ کا تصور یا بذات ہی ہو یا ایسے امر کے ساتھ ہو جو اس پر صادق ہو، اور محکوم بھی کا تصور اس طرح، اور حکم کا تصور للعلم الاولی بوجہ اولی علم کے، بوجہ اولی طور پر اس بات کے جاننے کے، بوجہ اولی علم کے، حکم کے ممتنع ہونے کے، ممن اس شخص کی جانب سے جو بے خبر ہو، احد ان تصورات میں سے کسی ایک تصور سے۔